السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج بہت ہی مزہ آنے والا ہے کیونکہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ اور مزے کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا ایک بہت ہی خاص وزیر تھا۔ وہ اس کا بہت قریبی اور وفادار تھا۔ وہ اکثر بادشاہ کے دربار میں یہ الفاظ کہتا تھا کہ اپنے محسن کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور برائی کرنے والے کی اپنی برائی ہی اس کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، اس دربار میں ایک اور وزیر بھی تھا جو تھا تو اس کا دوست، لیکن بہت ہی حسد کرتا تھا۔ اس کو نہیں پسند تھا کہ یہ بادشاہ کا اتنا قریبی ہو۔ وہ طرح طرح کی چالیں چلتا تھا کہ کسی طرح وہ اس خاص وزیر سے بادشاہ کو بدظن کر دے، اور وہ خود بادشاہ کا خاص وزیر بننا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ ہوا یوں کہ اس نے کسی طرح موقع پا کر بادشاہ کو اس خاص وزیر سے بدظن کرنے کے لیے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر آپ سے جھوٹی محبت کرتا ہے۔ اصل میں یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے اور لوگوں کو آپ کے بارے میں بدظن کرتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگوں سے میرے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ اب دیکھنے میں تو بظاہر یہ بات معمولی سی تھی، لیکن بادشاہ نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، کیونکہ بادشاہ کے بارے میں رعایا کے دماغ میں غلط باتیں ڈالنا بہرحال ایک سنگین جرم تھا، اور ویسے بھی وہ بادشاہ کا مقرب تھا تو لوگ اس کی ہر بات پر یقین کرتے تھے۔ لہذا بادشاہ نے سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر سے کہا کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب آپ اس کو اپنے قریب کریں گے تو وہ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لے گا تاکہ لوگوں کو اس کی بات کا یقین ہو سکے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم آج اس گستاخ کو دیکھ لیں گے۔ بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈالنے کے بعد یہ حاسد وزیر اپنے دوست اس مقرب خاص وزیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کھانے کی دعوت پر بلاتا ہے۔ وہ اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس کھانے میں خوب لہسن شامل کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ خاص وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو جب اپنے قریب بلوایا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے تو اس لیے رکھا کہ کہیں بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ لے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اس وزیر کی بات درست تھی، لہذا اس نے اس وزیر کو اس کی گستاخی کی سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے خاص عہدے دار کے نام ایک حکم نامہ لکھا جس پر یہ درج تھا کہ جو بھی تمہارے پاس اس تحریر کو لے کر آئے، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتارو اور اس میں بس بھر کر میرے پاس بھجوا دو۔ بادشاہ نے یہ خط اس خاص وزیر کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو میرے اس خاص عہدے دار کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ خاص وزیر بادشاہ کے دربار سے نکلا تو اس کے ہاتھ ایک خط پکڑا دیکھ کر اس حاسد وزیر سے رہا نہ گیا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ خط بادشاہ نے کیوں دیا ہے؟ اس نے بھی اس کو جلانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بادشاہ نے مجھے یہ انعام کے طور پر خاص طور پر دیا ہے، اس میں یقیناً کسی خاص انعام کا ذکر ہے۔ حاسد وزیر نے اصرار کر کے وہ خط اس سے وصول کر لیا۔ خط چونکہ مہر بند تھا اس لیے وہ اس کو کھول کر نہ دیکھ سکا۔ جب وہ حاسد وزیر اس خط کو لے کر اس خاص عہدے دار کے پاس پہنچتا ہے تو اس نے خط پڑھ کر ایک دفعہ تو اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس نے جلاد کو بلایا۔ وہ حاسد وزیر گھبرا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، جناب صاحب، میرا انعام کہاں ہے اور یہ جلاد کو آپ نے کیوں بلوایا ہے؟ اس عہدے دار نے اس کو کہا کہ اس خط میں لکھا ہے کہ جو بھی اس خط کو لے کر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے۔
یہ سن کر اس وزیر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ جو گڑھا اس نے اپنے دوست وزیر کے لیے کھودا تھا، اس میں تو وہ خود ہی گر پڑا۔ اس نے بہت منت سماجت کی، مگر اس کو اس حکم کے مطابق قتل کر دیا گیا۔ اگلی صبح جب دربار لگا تو بادشاہ نے اپنے خاص وزیر کو دیکھ کر بہت حیرانگی ظاہر کی کہ یہ اب تک کیسے زندہ ہے۔ اس کے تو قتل کا حکم میں نے جاری کر دیا تھا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ میرے خط کا تم نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں جب یہ خط لے کر دربار سے نکلا تو فلاں وزیر نے اصرار کیا کہ میں یہ خط اس کو دے دوں، لہٰذا میں نے یہ خط اس کو بخش دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اسی شخص نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے پھرتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی۔ بادشاہ نے کہا، پھر تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلوایا تھا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے مجھے ایک کھانے پر دعوت دی تھی کھانے کی۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کھانے میں بہت لہسن شامل تھا۔ بہرحال میں نے وہ کھانا کھا لیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد جب میں دربار میں آیا اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلوایا تو میں نے اپنے منہ پر اس لیے ہاتھ رکھا کہ کہیں آپ کو لہسن کی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، تم درست کہتے ہو کہ برائی کرنے والے کے لیے اس کی اپنی برائی ہی اس کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر ہنسی خوشی اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید مزیدار اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل اردو نیو پوائنٹ سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔